الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و منوالہ نے اس کائنات میں تین قسم کی مخلوق پیدا فرمائی ہے. نیک اور بد کے اعتبار سے دنیا میں تین قسم کی مخلوق بستی ہے. ایک مخلوق وہ ہے جس کی نیکی اور بدی اللہ تعالیٰ کے یہاں شمار نہیں ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس مخلوق سے نیکی اور بدی کے متعلق سوال نہیں ہوگا. اور وہ مخلوق حیوانات یعنی جانور، چرند، پرند اور درندے، جیسا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک چڑیا کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ چڑیا کتنی خوش قسمت ہے کہ کھاتی ہے، پیتی ہے، گھومتی ہے، ایک دن مر جائے گی اور آخرت میں اس سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. دوسری مخلوق وہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کی صلاحیت تو رکھی ہے لیکن بدی اور برائی اور گناہ کی صلاحیت نہیں رکھی. اور وہ مخلوق نورانی مخلوق فرشتے ہیں جن کے بارے میں فرمایا لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون
کہ وہ فرشتے ایسی مخلوق ہیں کہ انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس حکم کی وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے، وہ اللہ کے حکم کو ہر وقت بجا لاتے ہیں، کبھی ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ گویا یہ مخلوق ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بدی اور برائی اور شر اور ظلمت اور گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا، ان سے گناہ ہی نہیں ہوتے۔ لیکن تیسری مخلوق وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی بھی صلاحیت رکھی ہے اور بدی اور برائی اور گناہ کی بھی صلاحیت رکھی ہے، اور وہ مخلوق انسان اور جنات ہے۔ انس اور جن ایسی مخلوق ہے کہ اگر وہ گناہ کرنا چاہے تو گناہ بھی کر سکتے ہیں، اور نیکی اور اعمال صالحہ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر نیکی کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کثرت گناہ کی وجہ سے نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے، اعمال صالحہ سے دور ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کثرت گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیکی کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک انسان کتنا ہی پارسا اور متقی اور ولی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود اس میں گناہ کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنی کثرت عبادت کی وجہ سے، کثرت ریاضت کی وجہ سے وہ گناہ کی صلاحیت دب جاتی ہے، نفس و شیطان پر اس کو قابو حاصل ہو جاتا ہے، پھر بھی اس کے اندر گناہ کی صلاحیت تو موجود ہوتی ہے۔ حضرات انبیاء کرام علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ گناہ سے پاک ہے، معصوم ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی گناہ ہوئے، خطائیں ہوئی، لیکن انہوں نے دنیا ہی میں اپنے ان گناہوں کے اوپر، اپنے ان خطاؤں کے اوپر ایسی توبہ کی کہ ہم ہماری ہزاروں توبہوں کو ان پر قربان کر سکتے ہیں، پھر بھی ہم ان کی توبہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خود رب کائنات نے جگہ جگہ پر دارین کی فلاح اور بہبودی کا مژدہ اور خوشخبری ان کو سنائی۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اور ان کو دائمی کامیابی کا اور رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو پھر ہما شما کے لیے ان کے حق میں زبان دراز کرنا اور دان و تشریح کرنا، اس کا کوئی حق ہمیں نہیں پہنچتا۔ خیر، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا، مغفرت کا اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا رکھا ہے۔ اور کب تک کھلا ہوا رکھا ہے؟ فرمایا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغفر، کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کے اوپر توبہ کو قبول کرتا رہتا ہے، قبول کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ گردرے یعنی نظر سکرات کی حالت میں آ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ موت کی واضح نشانیاں اور علامات سامنے نہ آ جائے، وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، اور اسے بار بار پکار پکار کر کہا جا رہا ہے، جس کو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کفر و گبرو پرستی بازا، این در گئے ماں در گئے نومیدی نیست، این در گئے ماں در گئے نومیدی نیست، گر سربار توبہ شکستی بازا۔ فرماتے ہیں کہ میرے گنہگار بندو، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، جو تم نے جتن کیے ہیں، پاک کیے ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، پھر بھی میرے پاس آ جاؤ، توبہ کر لو۔ اگرچہ تم نے کفر کیا ہے، میری خدائی کا انکار کیا ہے، میری خدائی کے ساتھ دوسروں کو
شریک کیا ہے، بت پرستی کی ہے، آتش پرستی کی ہے، ایمان لے آؤ اور میرے پاس واپس آ جاؤ، توبہ کر لو، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ یہ دربار نا امیدی کا دربار نہیں ہے، یہ درگاہ نا امیدی کی درگاہ نہیں ہے، یہ درگاہ مادرگاہ نا امیدی نہیں۔ اگر تم نے 100 بار توبہ کر کے توڑ دی ہے، پھر بھی واپس آ جاؤ، میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ فرمایا رب ذوالجلال نے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے گنہگار بندو، تمہیں میری رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میری رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم خطا کار ہو، تم نے زندگی کے قیمتی لمحات گناہوں میں بسر کر دیے، قیمتی ماہ سال، قیمتی ایام گناہوں میں گزار دیے۔ ممکن ہے دنیا والے تم سے نفرت کرے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے حقارت سے تمہیں کہے زانی ہے، شرابی ہے، بے نمازی ہے، کذاب اور جھوٹا انسان ہے، لیکن تم سچے دل سے میرے پاس آؤ گے، میرے حضور حاضر ہوں گے اور سچے دل سے توبہ کرو گے اور ندامت کے آنسو بہاؤ گے تو میں تمہیں دکھاؤں گا نہیں، تمہیں تانے نہیں دوں گا، تم سے نفرت نہیں کروں گا۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن بندہ آوے تو صحیح، اللہ کی طرف رجوع تو کرے۔ سچے دل سے اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ تو کچھ تمہیدی باتیں، اب ذرا سمجھیے کہ توبہ کہتے ہیں کسے، ذرا اس کو غور سے سمجھیے۔ توبہ یہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے رجوع کرنا، لوٹنا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھا، اب وہ اللہ کی فرمانبرداری کی طرف لوٹ رہا، اس لیے اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ جن گناہوں سے توبہ کی جاتی ہے وہ گناہ بھی دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ گناہ ہے جس میں بندے نے اللہ کے حقوق کو پامال کیا ہو، اللہ کے احکامات کو توڑا ہو۔ اگر ان گناہوں سے توبہ کرنا ہے تو اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، 3 چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ مثلا ایک شخص داڑھی مڈاتا ہے تو داڑھی مڈانا یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اب اس کو اس گناہ سے توبہ کرنی ہے تو اس کے لیے اس کو 3 چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلی چیز یہ ہے ان یقلع عن المعصیہ، کہ جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، اس گناہ سے باہر آ جاوے اور اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ اگر گناہ میں مبتلا ہے اور توبہ کر رہا ہے تو یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص ایک گندے نالے کے اندر گرا ہوا ہے اور اس کے اوپر لوگ پانی بہا رہے ہیں تو سارے کنویں کا پانی بہا دیا جائے گا، پھر بھی وہ شخص پاک اور صاف نہیں ہوگا، اس کو اس گندے نالے سے نکالنا پڑے گا، پھر اس پر 1-2 بالٹی ڈالیں گے تو پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر گناہوں سے باہر آنا ہے، توبہ کرنی ہے تو پہلے اس گناہ کو چھوڑنا پڑے گا، داڑھی رکھنی پڑے گی، پھر وہ آدمی توبہ کرے تو اس کی توبہ مکمل ہوگی۔ تو یہ پہلی شرط ہو گئی کہ جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسری شرط توبہ کے لیے یہ ہے ان یندم علی فعلها، کہ اب تک جو گناہ ہوئے اس پر ندامت ہو، پشیمانی ہو، اور ندامت کسے کہتے ہیں؟ تعلق القلب، دل میں درد ہو، تکلیف ہو، پشیمانی ہو، شرمندگی ہو کہ ہائے میں نے کس رب کو ناراض کر دیا، ہائے میں نے اپنے کس پالنہار کے ساتھ پالنہار کی نافرمانی کر ڈالی۔ اور ظاہر ہے کہ اہل ایمان کو، مسلمان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مسلمان ہوتے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔
تو جب انسان کے دل میں، مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو توبہ کے وقت اس کے آنسو بہیں گے، ندامت ہوگی، پشیمانی ہوگی۔ تو توبہ کی دوسری شرط یہ ہو گئی کہ انسان کے دل میں ندامت ہو، پشیمانی ہو کہ ہائے میں نے کس عظیم ذات کو ناراض کر دیا، کس عظیم پروردگار کی نافرمانی کر دی۔ یہ ندامت افسوس۔ توبہ کی تیسری شرط یہ ہے ان یعزم اللہ یعود الیہا ابدا، کہ اب یہ ارادہ کرے اور پختہ ارادہ کرے، عزم مصمم کرے کہ اب کبھی بھی دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، مر جاؤں گا لیکن اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ یعنی داڑھی مڈا رہا ہے تو وہ شخص ارادہ کرے کہ اب کبھی بھی میں داڑھی نہیں مڈاؤں گا، مر جاؤں گا لیکن داڑھی نہیں مڈاؤں گا۔ اس کی توبہ میں یہ تین چیزیں پائی گئی، یعنی اس نے گناہ کو بھی چھوڑ دیا، ندامت بھی ہے اور پکا ارادہ بھی ہے کہ اب دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، تو اس کی توبہ مکمل ہو گئی۔ اور اگر اس میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی گئی تو اس کی توبہ مفقود ہو جائے گی، اس کی توبہ مکمل نہیں ہوگی۔ مثلا ایک آدمی رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو ارادہ کیا کہ اب ٹی وی نہیں دیکھیں گے، داڑھی نہیں مڈائیں گے، بد نظری نہیں کریں گے، اجنبی عورت سے ملاقات نہیں کریں گے، آنکھ نہیں ملائیں گے، حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، چلے اور 4 مہینے لگانے جا رہے ہیں، تو ارادہ کیا کہ داڑھی رکھیں گے، لیکن دل میں یہ ارادہ ہے کہ جب واپس آ جائیں گے، عمرے سے واپس آ جائیں گے، چلے 4 مہینے سے واپس آ جائیں گے، رمضان گزر جائے گا، پھر ٹی وی دیکھنا شروع کر دیں گے، پھر داڑھی مڈانا شروع کر دیں گے، پھر بدنظری کرنا شروع کر دیں گے، اور اس حالت میں وہ توبہ کر رہا ہے تو سمجھ لیجیے اس کی توبہ مکمل نہیں ہوگی، اس کی توبہ کامل نہیں ہوگی۔ پکا ارادہ کرنا پڑے گا کہ میں کچھ بھی ہو جائے میں اب گناہ نہیں کروں گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسان ہے، بشر ہے، نفس اور شیطان ساتھ لگے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے گناہ ہو جائے تو گناہ ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نفس اور شیطان سے فریب میں آ کر گناہ ہو جائے تو آپ واپس آ جائیے اور اللہ سے توبہ، اللہ کے سامنے رجوع کیجیے اور توبہ کریے، اللہ پھر گناہوں کو معاف کر دے۔ حدیث سناؤں آپ کو میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وقت ہو رہا ہے کیا سن لیجیے، سننے جیسی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ سچ دل سے ندامت کے ساتھ پکے ارادے کے ساتھ توبہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے اللہ آج تک جو میں نے گناہ کیا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے فرشتوں کیا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کی پکڑ بھی کر لیتا ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے؟ فرشتوں سنو میں نے اپنے اس بندے کی گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر وہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں رکا رہتا ہے، گناہوں سے باز رہتا ہے، نفس و شیطان کے فریب میں آ کر پھر دوبارہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ پھر حدیث پاک ہے سنیے، پھر وہ بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اے اللہ پھر گناہ ہو گئی، اللہ معاف کر دے، بیٹھا نہیں رہتا، پھر توبہ کرتا ہے فوراً اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے فرشتوں کیا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی پالنہار ہے جو اس کی بخشش بھی کرتا ہے اور اس کی فخر بھی کر لیتا ہے؟ سنو میں نے اس بندے کی پھر مغفرت کر دی، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر وہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں گناہوں سے باز رہتا ہے، گناہوں سے رکا رہتا ہے، پھر نفس و شیطان کے فریب میں آ کر گناہ کر بیٹھتا ہے تو اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، فرض کرتا ہے باری تعالیٰ ایک مرتبہ معافی مانگی تھی، دوسری مرتبہ معافی مانگی، پھر اللہ گناہ ہو گئے معاف کر دے، اللہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں یہ فرشتوں کیا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے اور بھی کر لیتا ہے؟ سنو میں نے اپنے اس بندے کی تیسری مرتبہ مغفرت کر دیا۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ بار بار توبہ کرنے کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے اور اس قرب الہی کے نتیجے میں وہ شخص جن گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ گناہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جاتے ہیں اور پھر وہ بندہ بار بار توبہ کرنے کی وجہ سے متقی اور پرہیزگار بن کر زندگی گزارنے والا ہونے والا۔ اس لیے ہمیں اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ جب گناہ ہو جائے تو فوراً
توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور توبہ کیسی کرنی ہے؟ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جو حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والے گناہ ہیں ان سے تو یہ 3 شرطیں ہیں ان کے ساتھ تو کہ ایک تو گناہ کو چھوڑ دے، ندامت ہو اور پکا ارادہ ہو کہ اب کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جیسے رمضان کے موقع سے ہم کو ایک ارادہ کرتے ہیں کہ اب پورے رمضان ٹی وی نہیں دیکھیں گے، تو پھر یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ رمضان گزر جائے گا اس کے بعد بھی ٹی وی نہیں دیکھیں گے، تو یہ توبہ تمہاری مکمل ہوگی اگر وہ تعلق چھوڑا رکھنے کا۔ اگر ان گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے یعنی بندوں سے تعلق رکھتے ہو گناہ، تو اس میں ایک چوتھی شرط ہے، اس سے توبہ کرنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے کسی کے 50,000 روپے چرا لیے، اب وہ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ دوبارہ کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا، ندامت بھی ہے اور پختہ ارادہ بھی ہے کہ اب کبھی بھی 50,000 روپے نہیں چراؤں گا، لیکن وہ مالک کو 50,000 روپے نہیں پہنچا رہا ہے، وہ حق ادا نہیں کر رہا ہے، تو یہ حقوق العباد کا جو گناہ ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ مالک کا یہ جو 50,000 روپے چرائے اس کو پہنچانے پڑیں گے، اور اگر کسی کی زمین دبائی ہے ناحق تو اس کو دینی پڑے گی، اگر کسی کا مال غصب کیا ہے تو تم لاکھ توبہ کرو، لیکن جب تک ادا نہیں کرو گے وہاں تک وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ جیسے ہمارے یہاں ہے کہ بعض لوگ حج کے اوپر عمرے کے لیے جاتے ہیں تو جو جس کا حق دبایا ہوتا ہے، جس کا مال لیا ہوتا ہے، اس سے معافی مانگتے ہیں کہ مولوی صاحب معاف کر دو، مجھے کہیں نیوت ہوتی ہے معاف کر۔ تو حضرت مفتی احمد صاحب خان کوئی احمد برکات نے لکھا ہے کہ اس طرح اگر شرما حضوری نے کسی نے معاف کر دیا ظاہر میں، چلو یہ جا رہا ہے تو میں نے معاف کر دیا، لیکن دل میں اس کا یہ ہے مالک کے دل میں کہ مجھے تو میرا حق چاہیے، میری زمین چاہیے، میرا مال چاہیے، تو اس سے معاف نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث پاک ہے لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبۃ من نفسہ، کہ کسی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر، اس کی خوشنودی کے بغیر حلال نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے یہاں ہے اس حدیث کے اوپر بڑے بڑے مسائل مرتب ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہے کہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بھائی لوگ بہن کے پاس جاتے اور کہتے ہیں کہ تیرے باپ کا اتنا مال ہے، لیکن تیری شادی کے وقت باپ نے تجھے اتنا سارا پیسہ دیا تھا، اتنا مال دیا تھا، تیرے میراث کا جو حق ہے وہ معاف کر دے تو اچھا رہے گا۔ بہن کیا سوچتی ہے کہ اگر میں نے اپنا حق مانگا، میرے باپ کی میراث میں سے میرا جو حق نکلتا ہے وہ میں نے مانگ لیا بھائی کے پاس سے، تو بھائی کے ساتھ میرا تعلق ختم ہو جائے گا، بھائی مجھ سے بات نہیں کرے گا، میرا میکے میں جانا بند ہو جائے گا۔ اس دباؤ میں آ کر بہن زبانی معاف کر دیتی ہے، لیکن بہن کے دل میں تو یہ ہوتا ہے کہ میرے باپ کے حصے میں سے جو میرا حق آ رہا ہے تو مجھے تو چاہیے، مجھے بھی میرے بچوں کی شادی کروانی ہے، یہ کام کروانے ہیں، تو زبانی اگر بہن نے معاف کیا اور دل میں یہ ہے کہ میں نے معاف نہیں کیا، یہ معاف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک ہے کہ کسی مسلمان کا مال اس کی رضامندی اور خوشنودی کے بغیر حلال اور جائز نہیں ہے، اس لیے اندر سے دل سے معاف کرنا چاہیے۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی ہے تو پھر ان 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ ندامت بھی ہو، گناہ بھی چھوڑ دے اور پکا ارادہ بھی ہو، اور حقوق العباد کے تعلق سے گناہ کیے ہیں تو جن کے حق دبائے ہیں ان کا حق ادا کریں، پھر توبہ کریں تو توبہ مکمل ہوگی۔ اب آپ نے اس طرح توبہ کرنے کا آج گویا یوں سمجھیے کہ ماں کے پیٹ سے بچی پیدا ہو، یعنی آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اب اگر دل گناہ ہو جائے تو جیسے میں نے حدیث پاک سنائی، واپس اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے اور توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ کورونا وائرس بیماری پھیلی ہوئی ہے، چاہے حقیقی بیماری ہو یا مصنوعی بناوٹی بیماری ہو، جو بھی ہو، لیکن حالات ایسے ہیں کہ اچانک لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے، لوگوں کے حقوق باقی رہ جاتے ہیں، توبہ کرنا رہ جاتا ہے۔ اس لیے ان حالات کے اندر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور توبہ کے لیے موقع سے ہمیں وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سچی اور سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔